یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹم ایک پورا نظام ہوتا ہے کہ آپ پروسیجر کیسے فالو کریں، کون کون سے اسٹیپس ہیں، اور ہر اسٹیپس کی ایک پالیسی ہوتی ہے، ہر اسٹیپ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اس پروسیجر کو، اس پالیسی کو، اس نظام کو آپ کیسے عملی جامہ پہنائیں. یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ ہماری ترنم محمدی جو آپا ہیں انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور بلکہ خود ہی اس کو وہ ٹیک کیئر بھی کرتی ہیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ کیسے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مطلب یہ کہ یہاں آ کر اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے منع کر رہی ہیں، تو اس کے لیے میں صرف آپ کو اوور ویو کر لوں کہ ایس او پی از اے سیٹ آف اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز. آپ کے انسٹرکشنز کیا کیا ہیں، آپ ایک نظام بنا دیں. اور ایک بہت اچھی بات ایک اللہ والے نے کہی اور میرے دماغ اور دل میں بیٹھ گئی کہ آپ ادارہ ایسے بنائیں کہ ادارہ آٹومیشن سسٹم پہ چلنے لگے، کہ آپ آج ہے نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے بلا لیا لیکن آپ کا ادارہ چلتے رہے. کئی ادارے ایسے ہم جانتے ہیں کہ بڑی عرق ریزی اور محنتوں کے ساتھ اس ادارے کا پورا نظام چلایا گیا، بنایا گیا، بڑی تعمیرات ہوئی، لیکن جو ادارے کے روح رواں تھے، امیر کارواں تھے، وہ جب وہاں سے ہٹے یا قضاء و قدر کے اعتبار سے فیصلہ ہوا تو پورا کے پورا ادارہ بیٹھ گیا. تو یہ ایس او پی یہ کام کرتا ہے کہ پورے فنکشن کو آٹومیشن سسٹم پر لاتا ہے. اس کی پوری تفصیلات ہے، واٹ از ایس او پی کیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے. اسی طریقے سے دیکھیے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائیں کہ ورک پلیس پروسیس وتھ ایس او پیز. ایس او پی کے طریقے پہ ہو تو ایک ترتیب ہوتی ہے. ہم وہاں جامعہ میں تھے تو آپ کا آنے والا لیٹر اصدار و تصدیر، آنے والا لیٹر کہاں جمع ہوگا، جانے والا لیٹر کہاں جمع ہوگا. میں وہاں سے آنے کے بعد میں نے میری اپنی پرسنل 2 فائلیں بنائی. ایک وہ فائل جس کے اندر مجھے لیٹر آئے ہیں، تو ابھی میں حضرت مفتی رفیق صاحب کو 2002 میں جو ان کی طرف سے لیٹر آیا تھا وہ اگر دکھاتا ہوں تو ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آج کا 22 سال پہلے کا لیٹر. اور اس وقت ظاہر ہے کہ میں بالکل جو ہے طفل مکتب اس وقت بھی تھا، آج بھی ہوں، اور اس انداز میں ان کی جو ہدایات تھی، ہمارے حضرت شیخ ہے انہوں نے تحریر کی تھی. میری بیٹی یہاں موجود ہے، وہ 3.5 سال کی تھی یا 3 سال کی اس طرح کی عمر ہوگی، اور اس کی والدہ نے اس سے لیٹر لکھوایا تھا. ابھی آپ تعجب کریں گے کہ مفتی صاحب بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہیں. تو 3 سال میں کیا تھا، تو کیا تھا، وہ پینسل تھی اور کاپی تھی، اور اس پینسل میں انہوں نے اپنے حساب سے ہندوستان اور دیگر ممالک کا نقشہ بنایا تھا، وہ کر کے، اور وہ تحریر میرے پاس آئی تھی. تو اس تحریر کو بھی میں نے اپنے پاس آج تک محفوظ رکھی ہے. ہمارے بہت سے دوست ہیں یہاں پر جامعہ کے پڑھائی کے دور کے، اس سے پہلے تو آپ کی تحریریں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا ہمارے مفتی یحییٰ صاحب جب نئے بمبئی کی ہوا میں آئے تھے، اس سے پہلے تو ساؤتھ افریقہ میں رہ رہے تھے پڑھائی کی مناسبت سے، تو اس وقت انہوں نے تحریر، تو آپ کی یہ ساری چیزوں کا ایک نظام ہو. آپ تشریف لائیے، کتب خانے کے اندر بھی یہ کوشش کی گئی ہے، دارالافتاء میں بھی یہ کوشش کی گئی ہے، اسی طریقے سے فیملی سینٹر میں بھی اس کا نظام بنایا گیا ہے. اب ایس او پیز کی امپورٹنسی، اس کے اندر کیا کیا ہے، اس کی ساری تفصیلات ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. ہم آپ لوگوں سے بھی سننا ہے ٹائپس آف ایس او پی فار کاؤنسلنگ سینٹر. کاؤنسلنگ سینٹر کے لیے کس طرح کی ایس او پیز کی ضرورت ہوگی. ایڈمنسٹریشن کے لیے ایس او پی کی ضرورت ہوگی، کاؤنسلنگ اینڈ سپورٹ سروسز کے لیے ایس او پی کی ضرورت ہوگی، آپریشن کے لیے آپ کے ایس او پی کی ضرورت ہوگی، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ایس او پی کی ضرورت ہوگی. اور الحمدللہ کئی صفحات پر ہمارے فیملی فرسٹ کے یہ ایس او پی بنے ہوئے ہیں، اور اس کی پوری تحریر مرتب ہے. تو انشاءاللہ اگر ضرورت ہوگی تو آپ سے شیئر کی جائے گی. ایس او پی پروسیس کیسے ہوتا ہے، اس کو پہلے پریپیئرڈ کیا جاتا ہے، اس کا پریپریشن کا ایک پورا نظام ہے، بیٹھ کر ایک ایک باتوں کو. اسی لیے میں نے کہا نا کہ کبھی کبھار ہم جو ہے بمبئی سے ہٹ کر کسی جگہ پوری ٹیم بیٹھ جاتی ہے اور پھر ایک موضوع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، تو اس کا پریپریشن کا جو موقع ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے. پھر اس کو ریویو کیا جاتا ہے، یعنی کبھی یہ خود ہی بنا کے لاتے ہیں، مجھے دکھاتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں، اس کو اضافہ کریں، اس کو حذف کریں، اور اس طریقے سے اس کو اپروو کیا جاتا ہے. پھر اس اپروول کے بعد بھی اس کو بار بار چیک کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپروول ہو گیا تو وہ کوئی ایک حتمی چیز ہو گئی ہے، نہیں، اب اس کو اس طرح تبدیل کرنا چاہیے، ایسی کوشش کی جاتی ہے.
مینجمنٹ آف ایس او پی. اب اس کو مینیج بھی کرنا ہے. تحریر تو بہت اچھی بن گئی, نظام تو بہت اچھا بن گیا, لیکن وہ مینیج ہی نہیں ہو رہا ہے, وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو مینجمنٹ اور امپلیمنٹ یہ اس کا حصہ ہے. یہ اس طرح سے پورا اس کا پروسیجر ہے. ڈیولپنگ ایس او پیز اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ. تو یہ سلسلے میں کہ کس طریقے سے آپ گائیڈ کریں گے, یہ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. اسی طریقے سے بلو پرنٹ آف این ایس او پی, ایک ایس او پی کی ایک بلو پرنٹ آپ کو دی گئی ہے اور اس کی تفصیلات بھی آپ کو دی جا رہی ہے, اور مزید بھی تفصیلات انشاءاللہ یہ ایس او پیز کے فولڈرز کس طرح اس کو سمرائز انہوں نے آخر میں کیا ہے. بہرحال یہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پروسیجر, پورا نظام مرتب ہوگا تو نتائج کے نکالنے میں آسانی ہوگی. لہذا یہ ایس او پی کا پورا نظام ہے.